اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ایسے گناہ جن کے کرنے کے بعد اگر آدمی سے ایسے گناہ ہو گئے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس معافی نہیں ہوتی، اسی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اب آج آپ لوگوں کے سامنے شراب کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا اور دوسری چیزیں، یہ تمام کے تمام گناہ کی چیزیں ہیں، یہ شیطان کے فتنے ہیں، ایسی چیزوں سے بچو۔ شراب کا مطلب اصل یہ ہے ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے نشہ ہوتی ہے، جس کے استعمال کرنے کے بعد آدمی نشہ میں آتا ہے۔ اب یہ نشہ پیدا کرنے والی چیز چاہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو، کل مسکر خمر، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز یہ شراب ہے، اور ہر ایسی چیز جس سے نشہ ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ اب نشہ میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں، خصوصاً شراب وغیرہ ہے، یا شراب کی جو قسمیں ہیں، یا ایسی چیزیں ہیں جیسے آج کل پان پراگ ہے، ایسی چیزیں آج کل جیسے استعمال ہوتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں نشہ کی چیزیں ہیں، صورتیں سب کی الگ الگ بنی ہوئی ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس کے استعمال کرنے سے آدمی کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑتا ہے، اب وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے، تو یہ تمام چیزیں گویا اس میں داخل ہیں۔ تو بتایا اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، شراب سے تم بچو، اس لیے کہ یہ تمام بیماریوں کی اصل ہے، تمام برائیوں کی اصل، ہر چیز اسی سے پیدا ہوتی۔ آج شکلیں بدل بدل کر مختلف چیزیں آتی ہیں۔ اب نشہ کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، پہلے الگ چیزیں تھیں، اور آج کل ترقی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور مختلف قسم کے وہ پاؤڈر ہیں، وہ فلاں ہیں، یا کھانے پینے کے چیزیں ہیں۔ بہرحال کوئی بھی چیز جس کے ذریعے سے آپ کو نشہ آتا ہے، آپ کے ذہن پر فرق پڑتا ہے، تو یہ چیزیں حرام ہیں، وہ شراب ہو یا شراب جیسی کوئی بھی چیزیں ہیں۔ اور آج کل ہمارے نوجوان وغیرہ زیادہ اس کے عادی ہیں، اور ہمیشہ منہ میں کچھ نہ کچھ رکھتے، چاپتے رہتے، کرتے رہتے۔ اس کے بارے میں بتایا کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے حرام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کی بھی چیزیں یا اللہ کے جو قانون ہیں، حدود ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ کا نافرمان ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی وہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد شراب وغیرہ کو جب حرام کر دیا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ مکے وغیرہ کے اندر لوگ پانی جیسا استعمال کرتے ویسا اسے استعمال کرتے تھے، صحابہ کرام کے اندر بھی یہ چیز تھی، مگر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا کہ اے لوگو تمہارے لیے نشہ پیدا کرنے والی یہ چیزیں حرام ہیں، اسی وقت وہ لوگ چھوڑ دیے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پی رہے تھے، اور کوئی آدمی گویا منہ تک گیا، اس کا گلاس لگا ہوا تھا، جب اعلان ہوا تو پھر کیا مجال ہے کہ وہ گلاس منہ میں جائے، اٹھا کر اس وقت وہ پھینک دیے، اور وہ پھینکے بھی تو ایسا کہ مدینے کے گلیوں میں بارش اگر ہوئی تو جیسا پانی بہتا ہے ویسا شراب بہنے لگی۔ تو بہرحال شراب لینے والا، دینے والا، پینے والا، نگرانی کرنے والا، بنانے والا، ایسے جتنے بھی اس سے متعلق لوگ ہیں سب پر لعنت کی گئی۔ تو اب یہاں پر ذرا اندازہ لگائیے گا کہ شراب اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب نجیس ہے، ناپاک چیز ہے، تو ناپاک چیز کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہاں پر بتایا گیا کہ جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے یا شراب پلاتا ہے یا وہ کام وہ کر رہا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تو ایک تو جنت سے محروم کریں گے، دوسری بات یہ کہ دوزخیوں سے جو دوزخ میں ہیں، جن کے جسم سے خون اور پیپ نکلتا، گندا خون وغیرہ نکلتا،
اللہ ایسے شرابیوں کو پلائیں گے۔ اور مدمن و خمرن کا عابد و وثن، بتایا کوئی آدمی نشہ باز ہے، شراب پینے والا ہے، یا میں بتا رہا ہوں نا، شراب بولے تو جتنے بھی چیزیں اس کے اندر ہیں وہ گویا بتوں کی پوجا کرنے والا آدمی جیسا ہے، بتوں کی عبادت کرنے والے کو جیسا گناہ ہوگا، یہ چیزوں کے استعمال کرنے والوں کو بھی ایسا ہی گناہ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی توبہ کے بغیر اگر وہ مر جائے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک اس میں بتایا گیا ہے 40 دن تک اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا۔ اب سوچئے کہ ہماری عبادتیں کیسی ہیں، اتنی کون سی عبادتیں ہیں۔ اگر آدمی ایک کام کی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتا، خطبہ قبول نہیں ہوتی، ذرا اندازہ لگائیے، اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایسے ہی دیکھیے شرابی کے بارے میں یہاں تک بتایا گیا، جو آدمی شرابی ہے اور شراب پینے کا عادی ہے، ایسا اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت بھی کرنے سے منع کیا گیا۔ کتنا بڑا ہوا ہے، دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی شرابی ہے تو اس کی عیادت بھی نہیں کرا۔ اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس کو سلام بھی نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مر گیا تو جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے گا۔ بیمار، حالانکہ بیمار کی عیادت کا حکم دیا گیا، غیر المسلم بھی اگر کوئی بیمار ہے تو آپ جائیے، اس کی عیادت کیجیے، اسے تسلی دیجیے، لیکن شراب ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور کتنی سختی کے ساتھ یہاں پہ بتایا گیا، ذرا اندازہ لگائیے۔ اور قیامت میں اس کا چہرہ کالا ہوگا اور منہ سے گندا خون، گندا پیپ وغیرہ نکلتا رہے گا، لوگ، اور اس سے منہ سے بدبو آتی رہے گی تو لوگ پہچان لیں گے کہ یہ کون ہے۔ تو بہرحال نشہ پیدا کرنے والی چیز چاہے آپ زیادہ استعمال کرو تو زیادہ استعمال کرے، مثال کے طور پہ یہ گلاس پیے تو آپ کو مثال کے طور پہ نشہ آتا سمجھے، اس کا یہ خطرہ پینا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اور جو چیزیں بعض لوگ عادی ہو جاتے، عادی ہو گئے تو محسوس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایک نیا آدمی اگر وہ چیزوں کو استعمال کر لے، اب جیسے بیڑی ہے، سگریٹ ہے، فلاں ہیں، یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو حرام کی طرف لے جانے والی یہ چیزیں۔ اب آدمی اگر پی رہا عادی ہو گیا تو اسے کیا بھی نہیں ہوتا۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ 24 گھنٹے نشہ کی حالت میں رہتے لیکن وہ اتنا محسوس نہیں ہوتا، آدمی کی عادت ہو گئی۔ تو بہرحال یہ نہیں کہ مجھے نشہ آتا یا نشہ نہیں آتا، یہ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے کیا، اس کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑتا کیا، اس کی وجہ سے آدمی کے خیالات پر اثر پڑتا۔ ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں آج نئے نئے نام کے ساتھ بہت سی چیزیں آئیں، اور آج کل ہمارے نوجوان بچے اس میں عام ہو گئی ہے۔ بلا ایسی ہو گئی ہے کہ دوستوں کو سپیری وغیرہ کیسا دیتے، سپیری وغیرہ ویسا ہو رہا۔ آج کل یہ سب پوٹر فلاں، یہ نشہ کے چیزیں، معلوم ہے کیا کیا چیزیں شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں، اور لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے ہمارا نیا جنریشن، نئے بچے، کم عمر بچے، تعجب معلوم ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جہاں پہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزیں آئیں گی، جس گھر میں یہ چیزیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی، برکتیں ختم ہو جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر ناراض ہوتا۔ اگر اسی حالت میں کوئی آدمی مر گیا تو ابھی میں آپ کو بتایا کہ دیکھیے دوزخ میں جائے گا، اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے جتنے بھی کام ہیں اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کیجیے۔ جو چیز معلوم ہے، ڈاؤٹ فل ہے، شک والی چیز ہے، ایسی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ کھا سکتے نہیں کھا سکتے، یہ چیز ہم پی سکتے نہیں پی سکتے، جب اس کے اندر ہمارے کو ڈاؤٹ ہے، اور اس کے اوپر انہیں لکھتا ہوں، انہیں فری آف دی الکوہل بول کے لکھتا ہوں۔ الکوہل جو ہوتا ہے اصل میں ہر چیز کے ایسنس کو الکوہل کہا جاتا ہے، ہر چیز کا ایسنس۔ مثال کے طور پہ انگور ہے، انگور کا ایسنس، آم ہے اس کا، ہر چیز، پھول ہے، پھول کا ایک ایسنس، تو اسے الکوہل۔ کوہل کے اندر دو قسم کی چیزیں، ایک تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں اور اسی سے وہ بنائی جاتی، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ نشہ نہیں پیدا کرتی۔ اب مثال کے طور پہ ہم جیسے جوس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، آم کا، اس کا شربت وغیرہ جو ہوتا ہے، یہ جوس کو بھی الکوہل کہا جاتا ہے۔
لیکن عام طور سے الکوہل جو ہے یہ نشہ کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دیکھیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، باٹل پہ لکھتا فری آف دا الکوہل، یعنی اس کے اندر کوہل ملا ہوا نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس میں نہیں ہے، آپ کی کمپنی اس کو ملاتی، آپ کی کمپنی میں جو تیار ہوتی ہے چیزیں وہ ملتی ہیں، اگر اس میں آپ نہیں ملاتے تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ملائی جاتی، صرف دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو ایسا لکھا جاتا۔ بہرحال ایک چھوٹی بات اتنی یاد رکھیے، اگر کوئی چیز جس کے استعمال کرنے سے آدمی کے عقل پر فرق پڑ رہا ہے، آدمی کی صحت پر فرق پڑ رہا ہے، ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، یہ ساری چیزوں سے بچیں۔ اور ایک جو بات بتائے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، ذرا غور کیجئے، 40 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا تو کتنا بڑا یہ گناہ ہوگا۔ بہرحال ایسی چیزوں سے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، دوزخ کے قریب لے جانے والی ہیں، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر کسی کو ایسی علت کبھی دوستوں کی وجہ سے، کبھی ماحول کی وجہ سے عادت بڑھ جاتی ہے، اب دوست ہے، کوئی دوست پینے نہیں پی رہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، انہیں ایک دن دو دن کیا کرتا، نہیں میں نہیں پیتا کرتا ہوتا، اب دوستی کا اثر، بعد میں اس کے بعد کیا ہوتا، آدمی استعمال کرتا، اب عادی بن جاتا، اور یہ چیزیں جب آدمی میں آ گئی تو کبھی بھی نہیں چھٹتی۔ بہرحال ایسی چیزوں سے دور رہنا، بچنا، اگر کسی کے اندر اللہ نہ کرے ایسی عادتیں ہیں تو توبہ کر لینا، چھوڑ دینا۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے، توبہ نہیں کریں گے، اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کی موت آ گئی، حرام موت ہوگی۔ اب جس کے کیا ہوگا، حرام موت کی وجہ سے مطلب یہ کہ آپ پر نماز بھی پڑھی جائے گی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، دعا بھی ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، تو جب اللہ ناراض ہوگا تو اللہ کی رحمت ہمارے سے قریب نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ چیز جو شک کی ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے والی ہے، ایسی چیزوں سے بچیے، بچائیے، اور اپنے بچوں کا خاص طور سے خیال کیجیے۔ آج کل ماحول ہو رہا، اب دیکھیے پیپسی وغیرہ ایسے آ رہا، چھوٹے چھوٹے باٹلیں آتے ہیں آج کل آ رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس میں لے کر انہیں کیا ڈالتا اسے نہیں معلوم کیا ڈال رہا ہوں بول کے نہیں ڈالتا، کیونکہ انہیں سیریل میں دیکھتا اور اس میں گیموں میں دیکھتا، اور انہیں استعمال کر رہا، انہیں کیا کرتا، انہیں بھی وہ لے کے کیا کرتا، چھوڑ کے کیا تو بھی ڈالتا، اس نے سپیری ڈال رہا کہ کیا کی وہ کوئی چیز ڈال رہا، وہ مطلب نہیں ہے، مگر اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ ڈرنکس میں کوئی چیز ڈال کر پیے تو بہت اچھا رہتا، آج وہ ڈالنے والا کل کیا کرے گا، حرام میں جائے گا، غلط چیزوں میں جائے گا، اور ویسے دوستی ویسے آئیں گی۔ تو یہ چیزوں پہ ہماری بھی نظر ہونا، بچوں کے بارے میں بھی ہمیں خیال کرنا۔ کھیل کھیل میں، مذاق میں ایسی چیزیں استعمال کی جاتی، اور اس کی وجہ سے بعد میں غلط عادتیں آ جاتی جو زندگی بھر کے لیے زندگی کو برباد کر دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزیں جو اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے والی ہیں، اللہ کے غضب کو اتارتی ہیں، جنت سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں سے بچنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ابھی آپ کے سامنے